ہم کو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ نور سے بنی ہوئی خلقت ہے، اور جب یہ نور سے بنی ہوئی خلقت ہے اور ہم جو ہے مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو ہم تو کبھی ان کے لیول آف اسپرچویلٹی کو پہنچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم ان کو کیسے رول ماڈل سمجھے، وہ کیسے ہمارے ایسپریشنل رول ماڈل ہو سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہو سکتے، دین ہو از آور ایسپریشنل رول ماڈل؟ تو یہاں پہ جواب سمپل سا جواب ہے کہ رول ماڈل یہی ہیں، یہ ہیں، اور انہوں نے جن کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے؟ زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدایا ہمیں ان کی معرفت دے، یعنی معصومین کی، اور ان کے اولیاء کی، یعنی ان کے دوستوں کی معرفت عطا کر. یہ دعا کرتے ہیں ہم خدا سے، خوب معرفت اولیاءکم، ٹھیک، معرفتکم و معرفت اولیاءکم، ٹھیک، اس رزق کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک. تو یہاں پہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، خود ائمہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور انہوں نے جن کو تائید کیا ہے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اب جہاں تک ان کے نوری ہونے کی بات، کیونکہ یہ نوری ہے، ظاہراً یہ سوال پوچھنے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ نوری مخلوق ہے تو یہ تو جو ہے اپنے ایک الگ مرحلے کے اندر ہے، اور ان کے جو لیول ہے اور ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہم تو کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہاں پہ دو تین چیزیں میں واضح کر دوں. ایک تو یہ کہ اہل بیت قطعاً نوری مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. روایات ہیں ہمارے پاس، اور رسول اکرم سے اور مختلف ائمہ سے روایت ہے کہ یہ نور کے ٹکڑے اور نور سے بنے، لیکن اس نور کی حقیقت کیا یہ شاید ہی کوئی سمجھ سکے اس دنیا میں، کیونکہ یہ نور ایک تعبیر ہے. نور یعنی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، تو اس کی ایکچوئل حقیقت کیا ہے اس کو تو شاید ہم کبھی سمجھ نہ پائیں. لیکن ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس نوری ہونے کی وجہ سے دو چیزیں کم سے کم ان کے پاس ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، یعنی ان کا علم کبھی خطا نہیں کر سکتا. ہمارا علم ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ خطا کر جائے، ٹھیک ہے، اس میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن ان کا علم جو ہے اس میں خطا نہیں ہو سکتی. دوسری چیز، یہ خود خطا نہیں کرتے، یعنی ان سے کوئی گناہ اور خطا صادر نہیں ہوتی، جس کو ہم معصوم کہتے ہیں. تو دو چیزیں، عصمت ہے اور علم لدنی. ان کے نوری ہونے کی وجہ سے یہ دو چیزیں جو ہے یہ ہم کو پتا ہے کہ یہ ان کے پاس ہوتی ہے. اور اتفاق سے ان کا نوری ہونے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ بہترین ہادی ہو سکے، یعنی ہدایت کر سکے. آپ خود سوچیں، فرض کریں کہ آپ کے ایک ٹیچر ہے، مثال کے طور پہ ریلیجیس ٹیچر ہے، مثال کے طور پہ آپ کلاس جاتے ہیں اسلامک، اس کے آپ کے ٹیچر ہیں، ریلیجیس ہیں، بہت اچھی شخصیت ہے، بہت با اخلاق ہے، سب کچھ ہے. تو آپ جب ان کو دیکھتی ہیں، با اخلاق ہے، سب کچھ ہے، دین پہ عمل کرتے ہیں صحیح سے، آپ ان کی بات ماننے پہ راضی ہوتی ہیں، ان کی بات آپ کو بھروسہ کرتی ہیں، آپ ان کی بات پہ، یا بھروسہ کرتے ہیں آپ ان کے بات پہ، ٹھیک ہے نا. اگر خدا نہ کرے آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی اس ٹیچر سے دیکھ لی، یعنی ایک گناہ ہوتے ہوئے آپ نے اس ٹیچر سے دیکھ لیا، آپ ان کی بات سنیں گی؟ پھر کل سے آپ سنیں گی، ٹھیک، یعنی آج ان کی بات کا وزن اور کل کی ان کی بات کا وزن کچھ تو فرق ہوگا. شاید آپ اس کی بات سنیں، لیکن کل کے سننے میں اور آج کے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہاں پہ تو بشریت کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اگر ایک خطا اگر انسان دیکھ لے تو وہ کیسے اس سے ہدایت حاصل کرے؟ کیوں جائے گا اس کے پاس ہدایت حاصل کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. تو اصلی رول ماڈل ہمارے یہی ہیں، اور جو بھی ان سے کنیکٹڈ ہے. جیسے ہی ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت سے ان کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، تو جو ہے یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے جو ان کے دوست ہے، جن کو علماء، کیونکہ کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء جو حق پہ ہیں، علماء جب تک ان کے طرز زندگی پہ زندگی کر رہے ہیں ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اور جس دن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ طرز چھوڑ دیا ہے تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. لیکن نوری ہونے کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ کہ یہ صحیح سے ہدایت کر سکے، اور خدا کی حکمت کو
کے ساتھ گوارا نہیں ہے کہ کوئی ایسے کو وہ بھیج دیں ہدایت کرنے کے لیے جو خطا بھی کرتا ہو اور خدا نہ کرے گناہ بھی کرتا ہو. تو دیکھیں انسان کی ہدایت کے لیے ایک حکیم کیا کرے گا؟ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو گناہ بھی نہ کرے، تاکہ اس کو دیکھ کے لوگوں کی جرأت نہ ہو گناہ کرنے کی، اور اس کا علم بھی خطا نہ ہو. مثال کے طور پہ آج اس نے کہہ دیا، پھر کہا کہ نہ غلطی ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بشریت کی ہدایت کے لیے ہے.